اللہ چار لفظ ہیں، الف لام لام ہا. یہ اللہ کا الف ہٹا دو تو یہ پیچھے للہ ہے. تو للہ کہنے پر بھی قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ بھی اللہ پہ دلالت کر رہا ہے. پھر یہ لام ہے، یہ ہٹا دو تو پیچھے یہ لہو بچ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ بچ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. پھر سارے ہی حرف ہٹا دو اور صرف آخری ہا رہنے دو، ہو. تو اللہ لا الہ الا ہو. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، لہو کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، الہ کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، للہ کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، اللہ کہو تو اللہ ہی ہے. اللہ تو پھر اللہ ہی ہے. تو میرے عزیزو پہلے پہچانو کہ اللہ کون ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. چند بچے کشتی کی سیر کو نکلے تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ وہ کہنے لگا پترو میں تو نہ ہی آج سنیا. کہنے لگے تمہاری آدھی زندگی تو ضائع ہو گئی. دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ کہ پتر ساری زندگی کشتی وائی ہے، میں نے کی پتہ فزکس کی ہوندی. تو کہ تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی. اتنے میں موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی. تو ملا نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ کیا کوئی نہیں، لیکن میری ادھی گئی تو ساری گئی. تو ایسا نہ ہو بچوں اتنی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھ کے اتنے پیسے خرچ کر کے موت کے وقت آپ کو پتہ چلے تو زندگی تو ضائع کر بیٹھا. زندگی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر. باقی تو سب دیکھو بڑی سے بڑی دولت کو موت سے ضرب دو تو زیرو ہو جاتا ہے، جس سے ٹریلین انٹو زیرو زیرو ہو جاتا ہے. ایسے ہی ساری بادشاہیاں انٹو موت ہو جاتا ہے. سکندر اعظم جس کو اعظم کہتے ہیں اس کمبخت نے بھی 1 کروڑ سے اوپر انسان ذبح کیے تھے. میرے ضلع ملتان تو اس نے خون و خون کر دیا تھا کہ اس میں اس کو تیر لگا سینے پہ اور وہ اس میں اٹک گیا اور اس کو نکالتے ہوئے وہ اس کا جو پھالا تھا وہ ٹوٹ کے اندر رہ گیا. یہی زخم اس کا پھر باب العراق میں جا کے زہریلا بنا اور اس سے اس کی موت ہوئی. تو اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کروا دیے. انسان تو انسان تھے، ملتان کے کتے بلے بھی اس نے ذبح کروا دیے. اور اتنی بڑی سلطنت کا 16 لاکھ مربع میل سلطنت کا وہ مالک بنا اور مرا کب 32 سال 10 مہینے 8 دن. 33 سال بھی پورے نہیں کی. 32 سال 10 مہینے 8 دن. اور اس بے سدھ پڑا تھا ہائے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے میرے گھر پہنچنے کی مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بابل کے شہر میں اس کو مارا اور اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی. اس کے مرتے ہی اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو اس کے سالار نے پانی میں غوطے دے دے کے مار دیا. گردن اڑا کے اس کا قصہ ختم کرتا، غوطہ دیتا نکالتا، غوطہ دیتا نکالتا، غوطہ دیتا نکالتا. جس طرح اس نے انسانوں کو بے دردی سے مارا تھا اس کی نسل اسی طرح زیرو، ایک ہی بیٹا تھا، زیرو ہو گئی. تو میرے عزیزو موت کے ساتھ جب ضرب کھائیں گے تو زیرو ہو جائیں گے. تو موت سے پہلے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو اللہ سے مانگو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن کو کھول کے پڑھا کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. وہ ایک ایسے واقعہ، صحیح واقعہ شیف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. 21 برس آپ کی عمر تھی. تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا. اب میرے نبی تو دیکھ رہے ہیں کہ دل میں کیا سوچ ہے. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ خاموش. آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا سر ہلایا گا جی. آپ نے کہا انشاءاللہ 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 کہہ کے اٹھ گئے، گھر چلے گئے. حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا ہے.
تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیسے انکار ہوگا؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں، اٹھ کے گھر چلے گئے۔ تو کہنے لگا عبد الرحمن بن عوف کچھ بولے تھے کوئی لفظ؟ کہنے کہ ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا تیرا رشتہ۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، چونکہ اللہ اور نبی کی منشا ایک ہی ہوتی ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ کیوں کہا جبکہ جبریل آئے؟ اس سے علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے، فاطمہ کا رشتہ علی کے لیے۔ تو پھر آپ چپ کر کے اٹھ کے گھر چلے گئے۔ یہ والدین کے لیے بڑا پیغام میں دے رہا ہوں۔ آپ نے بیٹی کو بلایا کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، کیا لیسن ہے! علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ تو آج کی بیٹیاں 90% انکار نہیں کرتی، کھوتے نال باندھ دے تو باندھ گھوڑے نال باندھ دے، چپ کر کے بیچاری چلی جاتی ہیں، سسک سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں۔ تو فاطمہ جیسی بیٹی نے انکار کرنا تھا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو جب تک انہوں نے ہاں نہیں کی، میرے نبی نے قدم نہیں اٹھایا۔ یہ پیغام دیا ہے کہ بچی کو بھی حق ہے اس سے پوچھو کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ ہے، کر دیں۔ اگر بیٹی معذرت کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر بیٹا معذرت کرے کہ میں بابا جی میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نافرمان بیٹا نہیں ہے، وہ گناہ گار بیٹا نہیں ہے۔ مائیں بلیک میل کرتی ہیں، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گا، کہ اماں جی دودھ میں معاف کرا لوں گا لیکن میں نہیں تیار۔ یہ اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جو ارینج ہوتی ہے، وہی عشق کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ میری یہ بات دھیان سے سنو، عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ جو عشق کامیاب ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں بدلتا ہے، پھر سوٹے چل دیں، ہاں پھر محبتیں نہیں چلتی، تو پھول جیسی، تو گلاب جیسی، اور تو گلاب جامن اور تو رس گلہ، پھر یہ نہیں چلتا، پھر سوٹے چلتے ہیں۔ جب وہ کہتی لا خرچہ دے، پھر سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ تو عشق ہونے والا بنا، دیانتداری کی دولت نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، ان کو ہر روپ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب یہ طالب علم ہوں تو کامیاب ہوں، جب یہ ڈگریوں والے ہوں تو کامیاب ہوں، جب یہ جاب والے ہوں تو کامیاب ہوں، جب ان کی شادیاں ہوں تو ایک بہترین خامد ہو، جب ان کی اولاد ہو تو بہترین والد ہوں، جب ان کی شادیاں ہوں تو بہترین بیوی ہوں، جب ان کی اولاد ہو تو بہترین ماں بنے۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں خوبیاں ہماری نسل کو عطا فرما، ہماری نسل کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے نا آشنا ہیں، ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما۔ تیرے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں اپنے نبی کا تعارف نصیب فرما، ہمیں وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، تنگی کے شکار ہیں، ان کی تنگی دور فرما، جن کی ضرورتیں حوائج اٹکی ہوئی ہیں ان کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا۔ یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ ان سارے بچوں کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اور یہ سارے بچے بچیاں تشریف لائے، ان کو اپنے خزانوں سے بہترین صلہ نصیب فرما، اور بار بار ایسی مجالس کے قائم کرنے والا بنا، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو کوئی کمی کوتاہی ہو بول میں اس کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔